بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج ہمارا 7واں روزہ ہے، بدھ کا دن ہے، 25 فروری ہے 2026 اور 8واں سپارہ ہم اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ولو اننا سپارہ نمبر 8 اس سے شروع کریں گے۔ سورہ انعام نمبر 111 آیت نمبر سورہ انعام کی 111 آیت سے سٹارٹ ہوگا اور سورہ اعراف شروع ہو جائے گی اس سپارے میں، اور سورہ اعراف 87 نمبر آیت تک چلے گی۔ تو 142 آیات ہیں اس سپارے کے اندر، تو اللہ کی توفیق سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور آج ایک اسپیشل میسج اللہ نے دل میں ڈالا تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ابھی جو بھی آپ کی کیفیت ہے دل کی، جو بھی آپ جو بھی سوچ رہے ہیں، جو بھی آپ کی کیفیت ہے، اب جو بھی گفتگو ہو آپ ازیوم کیجئے گا کہ آج کی گفتگو اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ آپ کو آپ کی اس کیفیت کے مطابق اس میں سے کیا سمجھ میں آتا ہے، آپ کو ایک جواب ملے گا، کیونکہ قرآن آپ سے بات کرتا ہے۔ سو آپ جس بھی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے اس سے آپ کو نکلنے میں ڈیفینیٹلی ہیلپ ملے گی، اور کوئی نہ کوئی میسج ضرور ملے گا، لازمی۔ سو وہ آپ کو کیا ایک اسپیشل میسج ملتا ہے، یہ ہم سیشن کے بعد اینڈ میں ڈسکس کریں گے، جو آپ کی ابھی کی کیفیت ہے۔ کیونکہ انسان کی ابھی جیسے انس کی اور میری ابھی صبح ایک بات ہوئی تھی کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا میسج ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہم نے کامن پوائنٹ نکالا ہے، اب سے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے، ٹھیک ہے انس بھائی؟ چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 111 سے سورہ انعام کی ہم شروع کرنے لگیں۔ شروع اللہ کے نام سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موبائل فون اپنے سائلنٹ کر کے سائڈ پہ کر لیں۔ اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے لا کر کے رکھ دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ الہ یہ کہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دے تو بات دوسری تھی، مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ معتبر، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں تو پہلی اس میں ہی آ گئی کہانی۔ اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی افتراء پردازیوں سے پڑا رہنے دو۔ اور وہ انبیاء کے دشمن چکنی چپڑی باتیں اس لیے بناتے تھے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان باتوں کی طرف خوب مائل ہو جائیں اور وہ ان میں مگن رہیں اور ساری وہ حرکتیں کریں جو وہ کرنے والے تھے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے متنازع معاملات کی تفصیل موجود ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اور اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر ڈالیں گے۔ وہ تو وہم و گمان کے سوا کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ خیالی اندازے لگاتے رہیں۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے، اور وہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہیں۔ چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو،
اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے عام حالات میں حرام قرار دی ہیں، البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبور ہی ہو جاؤ تو ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی گناہ چھوڑ دو۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلدی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ مسلمانوں، شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جن میں سے کبھی نہیں نکل پائے؟ اسی طرح کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کو اس سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں، اور وہ جو سازشیں کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں، جبکہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں میں جو سرغنے ہیں مجرموں کے ان کو واہ بھائی واہ۔ اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے جیسی اللہ کے پیغمبروں کو دی گئی تھی، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کو سپرد کرے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا، اور شیاطین جنات سے کہے گا اے جنات کے گروہ تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ کہے گا اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے، علم بھی کامل۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ آج ہم پر جو مسلط ہے اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک ظالم کو دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ پاکستان پر کون مسلط ہے اور ہم پر کون مسلط ہے؟ ہم سب ظالم ہیں، اس لیے ہمارے اوپر سب ظالم ہیں بھائی، ہم سب اپنی اپنی جگہ ظالم ہیں، اپنے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے ہم نے۔ اے جنات اور انسان کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم میں سے اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے؟ وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے،
کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ لوگ بے خبر ہوں، اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار ان سے غافل نہیں ہے، اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔ یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو اور میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، چنانچہ خود یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے تو وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کی شریکوں نے سجھا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی افتراء پردازیوں میں پڑے رہنے دو۔ اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، ان کا زعم یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دی گئی ہے، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جو افتراء پردازی یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ انہیں عنقریب اس کا پورا بدلہ دے گا۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ ان خاص چوپایوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اسے فائدہ اٹھانے میں سب مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں، اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا بدلہ دے گا۔ یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے۔ وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر آئے ہی نہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، دو صنفیں نر اور مادہ، بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے، یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہے؟ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور گائے کی بھی 2 صنفیں۔ ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے، یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کے مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ جو وحی تم مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو،
الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کے اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھیں، البتہ جو چربی ان کی پشت پر آنتوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنیٰ تھی۔ یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑا وسیع رحمت کا مالک ہے، اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹلایا نہیں جا سکتا۔ جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہمی اندازے لگاتے رہو۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہو، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا۔ ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ لوگوں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سجھائی سمجھ میں آئے۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا۔ اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور اے پیغمبر، ان سے یہ بھی کہو کہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے، اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں۔ 6:152 تکلیف نہیں دیتا ہوا لیا ہے 6:152۔ اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ کبھی تمہیں یہ
کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی، اور جو کچھ وہ پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے. یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے. لو پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے. جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت بڑا عذاب دیں گے، کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہے ہیں. یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تمہارا پروردگار خود آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ حالانکہ جس دن تمہارا پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی، اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو. لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اے پیغمبر یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے ایک منٹ وہ ایڈ آ گیا تھا. اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو کجی سے پاک دین ہے، ابراہیم کا دین، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ شرک کرنے والوں سے نہیں تھے. کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں. کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے سے درجات میں بلندی عطا کی، تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے سے درجات میں بلندی عطا کی، تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے تمہیں آزمائے. یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. آپ کو لیڈرشپ ملی ہے تاکہ آپ کو آزمایا جائے. صدق اللہ العظیم. یہاں پہ سورہ الانعام ہماری مکمل ہو گئی. سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے، 87 آیات رہ گئیں، تو یہ سپارہ بھی اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. اے پیغمبر یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے. لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، یا ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ نہیں تھا، بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے. اب ہم ان لوگوں سے ضرور باز پرس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا. پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے. اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے، چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے
خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے، اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ اور کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ آج اس پہ بات ہوگی بھائی، 7/110 710 7.10 710۔ کھلی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا تو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ واپس یہاں پہ ذکر آ رہا ہے سورہ بقرہ کے بعد۔ اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ یعنی 7 دن کے بعد دوبارہ وہی ذکر آ گیا شیطان کا، جی سی اب پھر ریپیٹ ہونا شروع ہو گیا 7 دن کے بعد۔ انس بھائی ایگزیکٹ 7 دن کے بعد آ رہا ہے۔ پہلے سورہ بقرہ والے دن آیا تھا، وہ بھی ہم نے ویڈنسڈے کو ہی پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا، ویڈنسڈے سے ہی شروع کیا تھا۔ آج ایک ہفتہ ہو گیا ہمارا، ویڈنسڈے سے ویڈنسڈے ہو گیا، آج بدھ سے بدھ 8 دن ہو گئے۔ اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ شکر کے بعد تکبر والی باتیں آ رہی ہیں، گریٹیٹیوڈ، کمپیریزن، ایگو ایروگنس والی۔ یہ جسے کا فارمولا وہیں سے آیا ہے بھائی، ہم نے گھر پہ نہیں بنایا۔ اللہ کا احسان ہے میرے مالک کا، شکر وہیں گر جائے بندہ یار۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا۔ سیدھے راستے پہ ہی بیٹھے گا۔ اور آپ سب نے فیل کیا ہو یا نہیں کیا ہو، 7 دن کے بعد اب حملہ بڑھ رہا ہے شیطان کا، 7 سپارے آپ نے کر لیے، حملہ بڑھ رہا ہے، حملہ بڑھ رہا ہے بھائی۔ پتہ نہیں محسوس کیا ہے یا نہیں کیا، میں نے تو کیا ہے محسوس، صحیح ہے۔ پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم کی جگہیں جو ان سے چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے۔ یعنی وسوسے ڈالے گا شیطان، اور شدید ڈالے گا۔ کبریا بھائی، ناظم بھائی، عرفان بھائی، کیسر بھائی، صادق بھائی، اسد بھائی، بہت سارے ہوں گے جو محروم ہو جائیں گے اس سے۔ اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا بھائی، اور پیچھے بات آ چکی ہے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہدایت نہیں دیتا۔ ان کے ایگو ایروگنس اتنا ہے کہ وہ اس کو اوور کم کرنے کی ان میں جذبہ نہیں ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا کہ ظلم کی بنا کے اوپر آپ کو ہدایت نہیں دے رہا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں دے رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حق آ گیا اور اس کے باوجود وہ سر تسلیم خم نہیں کر رہے، اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ واہ بھائی واہ،
اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا۔ چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پر کھل گئیں اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے، اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے، اور اگر اب آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے، اور جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھا دے۔ وہ اور اس کا جتھا تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی طریقے پر عمل کرتے پایا ہے اور اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تم ان سے کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا علم نہیں؟ کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو، اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے۔ جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو گئے۔ تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی مسلط ہو گئی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ اسی طرح ہم تمہیں تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، نیز ہر قسم کے گناہ اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تنبیہ کر دی تھی کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائیں تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جو غم میں ہے اور جو خوف کے اندر ہے اس نے تقوی اختیار نہیں کیا ہوا اور وہ اپنی اصلاح نہیں کر رہا، وہ اصلاح آپ کو اپنی خود کرنی پڑے گی۔
جس طرح سے ہم نے اپنا بگاڑ خود کیا ہے نا، اللہ نے تو نہیں ہمارے پہ ظلم کیا، وہ پچھلا پہلے پڑھ لیا، اصلاح ہمیں خود کرنی پڑے گی. اصلاح ہوگی تو معاملات درست ہوں گے بھائی، اصلاح ہوگی تو معاملات درست ہوں گے. اصلاح کے بغیر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کے معاملات درست ہوں گے. اگر اصلاح کے بغیر آپ کے معاملات درست ہو گئے تو یہ بھی پیچھے پڑھ لیا ہے کہ اللہ نے ڈھیل دے دی آپ کو، اس کا مطلب مہر لگ گئی آپ کے اوپر. کافروں کا ذکر آیا تھا نا پیچھے، ہم نے پڑھا ہے نا 7 دنوں میں، کہ جن کو اصلاح کے بغیر ہی مال مل رہا ہے ان کا کیا سسٹم تھا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے معاملات سیدھے ہو گئے ہیں بھائی، جبکہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے ان کو، وہ ایک ہی دفعہ آ کے پکڑے گا ان کو. تو آپ اگر اللہ کی پکڑ میں ہو تو اس کا مطلب اللہ کی پھر بھی نظر کرم آپ کے اوپر ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اور اپنی اصلاح کی آپ نے کوشش کی ہے تو آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ایگو ایروگنس، جی سی پہ ہی بات چل رہی ہے ابھی تک، اور وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آپ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے. یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو چکے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جنات اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہم اجرنا من النار. اس طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئے تھے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، اس لیے ان کو آگ کا دگنا عذاب دینا. اللہ فرمائے گا سبھی کا عذاب دگنا ہے لیکن تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے. اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہ ہوئی، لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. لوگوں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہوتا. اور محال ہے، اونٹ کبھی سوئی کے ناکے سے داخل نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کام کا بدلہ دیا کرتے ہیں. ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اڑنا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے. تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. 7.42 پھر وہی بات آ رہی ہے کہ ہم اس سے زور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی اسے ہم نکال باہر کریں گے. ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی منزل تک نہ پہنچتے. ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے. اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ لوگو یہ ہے جنت، تم جو عمل کرتے رہے ہو ان کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے. اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے. اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ جواب میں کہیں گے ہاں. اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا، کہے گا اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے. اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور آراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر. وہ آراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہوں گے. آراف جو ہے نا وہ پوائنٹ ہے جنت اور دوزخ کے بیچ کا، کہ وہاں سے دوزخ بھی نظر آ رہی ہوگی اور جنت بھی نظر آ رہی ہوگی. ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا ان لوگوں کا، یہ سینٹر والے لوگ ہیں ابھی.
اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا. ابھی بیچ میں ہے نا، وہ اعراف کے مقام پر ہیں، وہ ابھی ان کا طے نہیں ہوا کہ یہاں جا رہے ہیں یا یہاں جا رہے ہیں. اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے. کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھے بیٹھے تھے. پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم کو کسی چیز کا ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کبھی کوئی غم پیش آئے گا انشاءاللہ. اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تھوڑا سا پانی ہی دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تک بھی پہنچا دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلائے بیٹھے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے. یعنی جس نے آخرت کو بھلا دیا ہوگا دنیا میں، اللہ اس کو آخرت والے دن بھلا دے گا اس بندے کو. اللہم اجرنا من النار. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے. اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے؟ حالانکہ جس دن وہ آخری انجام آ گیا ہو اس کتاب نے بتایا ہے، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو پہلے بھلا چکے تھے یہ کہیں گے ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے. اب کیا ہمیں کچھ سفارشی میسر آ سکتے ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم جو برے کام پہلے کرتے رہے ہیں ان کے برخلاف دوسرے نیک عمل کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں کے لیے سخت گھاٹے کا سودا کر چکے ہیں، اور جو دیوتا انہوں نے گھڑ رکھے ہیں انہیں اس دن ان کا کہیں سراغ نہیں ملے گا. یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے ہیں، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا. وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو دبوچتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے ہیں جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں. یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے. بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چھپ کے پکارا کرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی. یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے. اور وہی اللہ ہے جو اپنے رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری دیتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بوجھ بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہنکا لے جاتے ہیں، پھر وہاں پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے. شاید ان باتوں پر غور کر کے تم بھی سبق حاصل کر لو. اور جو زمین اچھی ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے، اور جو زمین خراب ہو گئی ہو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اس طرح ہم اپنی نشانیوں کے مختلف رخ دکھاتے ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو قدردانی کریں. ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ کھڑا ہو. ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. نوح نے جواب دیا اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں. مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے. بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچتی ہے
جو خود تم ہی میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بد عملی سے بچ کر رہو اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو. بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچتی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بد عملی سے بچ کر رہو اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو. پھر بھی انہوں نے نوح کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا ہے کہنے لگے، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو. ہود نے کہا، اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو. بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچتی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بڑھا چڑھا کر رکھا. لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھیں؟ اچھا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو. حضرت ہود اپنی قوم کو حضرت نوح کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تم بھی وہی کام کر رہے ہو، نہ کرو، میری بات مان لو. ہود نے کہا، اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر آنا طے ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان کے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ بس تو اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. چنانچہ ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی اور ان لوگوں کو کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو. لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، ایگو ایروگنس میں تھے، ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے. وہ مغرور لوگ کہنے لگے، جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں. چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، صالح، اگر تم واقعی یہ پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جان کے کسی شخص نے نہیں کی؟ LGBT، تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو. ان کی قوم کا جواب
ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا، نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو، ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی، جو عذاب کا نشانہ بنی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی۔ اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ اور ہماری قوم میں سب بیماریاں موجود ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ واہ بھائی واہ۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ابراہیم کا بھی ذکر کل آ گیا، شعیب کا بھی ذکر آج آ گیا، ماشاءاللہ بھائی۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہی کی نسبت پہ آپ کا نام رکھا ہے آپ کے والدین نے، حضرت شعیب کی نسبت پہ ہی رکھا ہے نا بھائی۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں ان کی حق تلفی نہ کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ برپا، لہٰذا ناپ تول پورا کیا کرو۔ آج کے اعتبار سے سیل صحیح کیا کرو بھائی، جھوٹ مت بولو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں ان کی حق تلفی نہ کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو۔ لوگوں یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو، اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔